787 ہو گئی۔ قم میں مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر بمباری۔ مجلس خبرگان رہبری نئے سپریم لیڈر کے انتخابات کرتی ہے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر بھی بمباری۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی زندہ اور مکمل صحت یاب ہیں اور وہ ملک کے اہم امور دیکھ رہے ہیں۔ 30 گھنٹے کے دوران ایران پر 2000 بم گرائے گئے۔ ہمدان اور اصفہان میں 18 ایرانی فوجی شہید۔ ایرانی ہلال احمر نے جنگ نقصانات کی تفصیلات جاری کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق فضائی حملوں میں 504 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ترک صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کے بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ ایران پر اسرائیلی حملے اور اس کے بعد برادر خلیجی ممالک پر ہونے والے افسوسناک حملوں کی شدید مذمت کی۔ وزیراعظم نے صدر اردوان کو برادر خلیجی ممالک کی قیادت سے اپنے حالیہ روابط سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تمام فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ ایران کے امریکی اڈوں پر تابڑ توڑ حملے۔ امریکہ کے 6 فوجی اڈوں سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی۔ ایران نے بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوجی اڈوں کے علاوہ ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا۔ ایران نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب، حیفا اور مشرقی بیت المقدس پر بھی حملے کیے گئے۔ اسرائیل کو آیت اللہ خامنائی کی لوکیشن کس نے دی؟ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے کئی برسوں پر محیط خفیہ انٹیلیجنس مہم چلائی۔ کئی برس سے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے نگرانی کی جا رہی تھی۔ ٹریفک کیمروں کی تصاویر کو خفیہ طریقے سے تل ابیب میں موجود سرورز تک منتقل کیا جاتا رہا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی روزمرہ سرگرمیوں، گاڑیاں پارک کرنے کے مقامات اور کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات پر نظر رکھی جاتی رہی۔ موبائل فون ٹاورز میں خلل ڈالنے جیسے اقدامات بھی کیے گئے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار کے بقول، ہم تہران کو ایسے جانتے تھے جیسے یروشلم کو جانتے ہیں۔ ایران جنگ میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے بات چیت دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور امریکہ نے عالمی امن کے تحفظ کے لیے ایران پر حملہ کیا۔ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی طاقت ہوگی تو دنیا کو یرغمال بنائے گا۔ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا کہ ایران کی عوام حکومت کے ساتھ نہیں ہے، امید ہے وہاں حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ بولے ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کو بہت نقصان پہنچا ہے، وہ کمزور ترین ملک ہے۔ یو اے ای نے حالیہ ایرانی حملوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل عبد الناصر الحمیدی نے بتایا کہ ایران کی جانب سے داغے گئے 186 بیلسٹک میزائلوں میں سے 172 کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ 13 میزائل سمندر میں گرے جبکہ ایک میزائل یو اے ای کی حدود میں گرا۔ معمولی نقصان میزائلوں کا ملبہ گرنے سے ہوا۔ ادھر وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے کہا کہ ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران کے حملے بلا جواز تھے۔ یو اے ای کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ یو اے ای نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند اور سفیر واپس بلا لیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے اثرات سنگین۔ فضائی حدود کی بندش اور پروازوں کی منسوخی سے ایئر لائنز کو کھربوں روپے کا نقصان ہونے لگا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق مشرق وسطیٰ کے 7 بڑے ایئرپورٹ سے 4 روز میں 9500 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ایئر لائنز کو اب تک اندازاً 2 کھرب 15 ارب روپے سے زائد کا ریونیو نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ پاکستان سے بھی منسوخ پروازوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر چکی ہے۔ صرف 4 روز میں پاکستانی بین الاقوامی ایئرپورٹ سے منسوخی کے باعث ایئر لائنز کو 10 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ اگر فضائی آپریشن جلد بحال نہ ہوا تو ایئر لائنز کا کاروبار شدید بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی آج بھی 155 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کراچی کی 38، لاہور 32، اسلام آباد کی 36 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ پشاور سے 16، سیالکوٹ سے 13، فیصل آباد سے 8، ملتان سے 10 اور کوئٹہ سے 2 پروازیں اڑان نہیں بھریں گی۔ پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی منسوخ پروازوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔
4 दिन میں مشرق وسطی کی 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے باوجود ایران پر حملہ کیا گیا۔ ایران ہمارا برادر ملک ہے۔ معاملے کے حل کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں کی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال کہا، پاکستان کی کوششوں کے بارے میں ایرانی قیادت بخوبی جانتی ہے۔ ہم جتنی کوشش کر سکتے تھے کرتے رہے۔ ہم نے ایران کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی۔ فیلڈ مارشل نے اپنی سطح پر بہت کوششیں کی ہیں۔ ملک کے اندر اس معاملے کو غلط رنگ دینا ٹھیک نہیں۔ وزیر اعظم کا پارلیمانی اور اپوزیشن رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کا فیصلہ، سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز اور اپوزیشن رہنماؤں کو مدعو کر لیا۔ ان کیمرہ بریفنگ کل دن 11 بجے دی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کی محمود اچکزئی سے ملاقات، شرکت کی دعوت دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کیمرہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ صحافی نے سوال کیا، کیا اپوزیشن اجلاس میں شرکت کرے گی؟ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ سعودی عرب کی آرامکو آئل ریفائنری پر اسرائیل نے حملہ کیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے اگلے فالز فلیگ حملے میں متحدہ عرب امارات کی الفجیرہ بندرگاہ بھی شامل ہے۔ اسرائیل کے ان حملوں کا مقصد علاقائی ممالک کو گمراہ کرنے کی کوشش اور ایران میں شہری مقامات پر اسرائیلی حملوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی تیل تنصیبات ہمارا ہدف نہیں، سعودی بھائیوں سے رابطے میں ہے۔ قطر اور سعودی عرب سے موساد کے ایجنٹس گرفتار۔ موساد کے ایجنٹس ان ممالک میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کا مقصد صرف ایران کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کو کمزور کرنا ہے۔ اسرائیل اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 52 ہو گئی۔ 154 افراد زخمی ہیں۔ بیروت اور دیگر علاقوں میں بمباری کے بعد متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے الجنہ میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے لبنان میں درجنوں مقامات خالی کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں 59 مقامات کی فہرست دی ہے اور دعویٰ کیا کہ یہ مقامات حزب اللہ کی تنصیبات اور مفادات کے قریب موجود ہیں، جن کے خلاف مستقبل قریب میں کارروائی کی جائے گی۔ صہیونیت انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ ایران پر جنگ مسلط کی گئی۔ ایجنڈا اسرائیلی اثر کو پاکستان کی سرحد تک لانا ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں آزمودہ اور ناقابل تردید ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا کہ پاکستان کے کسی ملک کے خلاف بالادستی کے عزائم نہیں، ہماری ترجیح استحکام، ترقی اور خوشحالی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ قومی سلامتی مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔